الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزاد پیدا کیا ہے. یہ اسلام کا تصور ہے کہ جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ ہر طرح کی غلامی سے آزاد رہتا ہے. اسلام نے جو تصور دیا وہ تصور یہ تھا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو. یعنی انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بڑی سے بڑی چیزیں ہوں، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو، دریا ہو، یا دنیا کی ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ہے، ان ساری چیزوں کو، ان ساری اللہ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے، تمہارے تابع کر دی گئی ہے، تمہارے ماتحت کر دی گئی ہے، تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ وہ تصور ہے جو تصور ہمیں دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب میں جو اس وقت اپنی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے اتنی واضح شکل میں نہیں ملتا. تو اس تصور کو ہمیشہ مسلمانوں نے گلے سے لگایا. اسی تصور کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی کہ نہ کسی کی غلامی کو قبول کرنا ہے اور نہ کسی کو غلام بنانا ہے. یہ تصور تھا، یہی وہ تصور تھا جس نے انسانیت کے حقوق کو دنیا میں عام کروایا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی میں یہ حقیقت، یہ فکر، یہ تصور، یہ جذبہ پوری طرح سے نظر آتا تھا. 2 واقعات خطبے میں بیان کیے گئے ہیں جس سے ہمیں اسلام نے جو آزادی کا تصور دیا ہے وہ کتنا بڑا تصور ہے ہم سوچ سکتے ہیں. رستم جو ایرانی لشکر کا قائد تھا، اس کے دربار میں مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا گیا کہ ایک وفد اس کے دربار میں بھیجا جائے تاکہ ان سے گفتگو کی جائے کہ مسلمان کس لیے آئے ہیں. ایک طرف ایرانیوں کا کمانڈر ہے، ان کا لشکر ہے جو آج کے دور میں سپر پاور جو طاقتیں ہیں ان سے آنکھیں ملاتا ہوا تھا اور اس معیار کا تھا. اس دربار میں حضرت ربعی بن عامر حاضر ہوئے. حاضر ہونے کا بھی عجیب انداز تھا اور اس کے سامنے جا کر انہوں نے جو بات کہی، رستم نے ان سے پوچھا کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے وفد سے اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ یعنی فوج لے کر مسلمان ان سے جنگ کے لیے آئے تھے. وہ عربوں کو بالکل معمولی سمجھتے تھے. کہا کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ بعثنا، ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ تصور دیا انہوں نے. ایک لفظ جو بڑی بڑی طاقتوں پر بھاری تھا، گویا کہ اس پر ایٹم بم گر گیا جب انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ جسے چاہے بندوں کی بندگی سے
بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف لایا جائے۔ ایک تصور دیا انہوں نے، ایک وقت کے کمانڈر ان چیف کے سامنے، بادشاہ کے سپر پاور طاقت کے نمائندے کے سامنے اسلامی فوج کے ایک سپہ سالار نے، ایک فوجی نے، ایک نمائندے نے تصور پیش کیا کہ مسلمان آیا نہیں ہے، مسلمانوں کو اللہ نے بھیجا ہے، اور مسلمان اس لیے آیا ہے کہ دنیا کی انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے، بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ ایک تصور دیا۔ دوسرا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص جو مصر کے فاتح تھے، وہ مصر کے گورنر تھے، ان کے لڑکے نے وہاں کے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، مقابلے میں کچھ تو میں ہو گئی، اس نے ان کو مارا پیٹا، اور اسے یہ خیال تھا کہ میرے والد چونکہ یہاں کے گورنر ہیں، یہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ لیکن ہوا کیا، وہ جو غیر مسلم مقامی بچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ چلا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر انہوں نے شکایت کی کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے فرزند کو، میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، اس کو مارا پیٹا ہے۔ تو حضرت عمر آنکھ بگولا ہو گئے، فوراً خط لکھا حضرت عمرو بن العاص کو کہ اپنے بیٹے کو لے کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اور جب وہ آئے ان کو ڈانٹا، اور اس لڑکے سے کہا جو غیر مسلم تھا، اس سے کہا کہ یہ گورنر، وقت کے گورنر ہیں حضرت عمرو بن العاص، کہا کہ ان کے لڑکے کو اتنا ماریے جتنا اس نے تمہیں مارا ہے۔ جب اس نے بدلہ لے لیا تو حضرت عمرو بن العاص سے حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا تصور کیا ہے۔ کہا متستعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب غلام بنانا شروع کیا؟ تم نے لوگوں کو غلام بنانا کب شروع کیا؟ وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے، تم نے کیسے ان کو غلام بنایا؟ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، ایک غیر مسلم، وہ بھی اگر اسلامی سلطنت میں، اسلامی ملک میں اگر رہتا ہے، وہ آزاد رہتا ہے، اس کو آزادی رہتی ہے، اس کو بھی اسی طرح کے حقوق ملتے ہیں جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں، جو ایک بادشاہ کے لڑکے کو ملتے ہیں، جو ایک گورنر کے لڑکے کو ملتے ہیں۔ یہی تصور تھا جس نے اسلامی سلطنت کو عام کرنے میں بڑا تعاون کیا۔ اسلام پہلا تو اسی اخلاق کے ذریعے سے پہلا، اسی تصور کے ذریعے سے پہلا، اسی فکر کو ہر زمانے کے مسلم بادشاہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ چنانچہ ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، 850 سال تقریباً یہاں مسلمانوں نے حکومت کی، کئی ایک خاندانوں نے یہاں حکومتیں کی، لیکن دیکھیے مسلمانوں کی حکومت میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، پکے مسلمان بھی بادشاہ ہیں، اور کچھ دین میں کمزور تھے، ایسے بھی لوگ آئے۔ لیکن آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، جو غیر مسلم محققین نے لکھا اس کو بھی پڑھیے، کہ مسلمانوں نے ہمیشہ یہاں کے مقامی باشندوں کا بڑا خیال رکھا، اور ان کو ان کی مذہبی اور دینی چیزوں میں بالکل آزادی تھی۔ ایک طرف مسلمان پکے موحد، ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنے والے نہیں، لیکن یہاں کے مقامی لوگ بت پرست، اللہ کے ساتھ سینکڑوں کو شریک کرنے والے، دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ لیکن مسلمانوں نے خود اس چیز سے دور رہتے ہوئے ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی، ان کے پرسنل لا میں، شادی بیاہ کے احکام میں ان کو آزادی دی، کمانے میں ان کو آزادی دی، عدل و انصاف میں ہمیشہ برابری کا خیال رکھا۔ بلکہ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے، بڑے بڑے عہدوں میں، بڑے بڑے عہدوں پر ایسے بادشاہوں کے زمانے میں جن کو کٹر مسلمان کہا جاتا ہے، اورنگزیب کے زمانے میں، محمود غزنوی کے زمانے میں، بابر کے زمانے میں، بڑے بڑے عہدوں پر، یہاں تک کہ فوج کے بڑے عہدوں پر غیر مسلم سپہ سالار تھے۔ اگر غیر مسلموں کو دبایا جاتا تو کہاں سے ان کو یہ عہدے ملتے؟ اگر زبردستی مسلمان بنایا جاتا
تو پھر یہاں غیر مسلم میجورٹی کے ساتھ کیسے باقی رہتے ہیں؟ اگر ان کے مذہب کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تو 800 سال کے بعد یہ ان کے مذاہب کے متعلق چیزیں، ان کی کتابیں، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کے رسم و رواج، ان کا پرسنل لائف کیسے باقی رہتا ہے؟ اس کا باقی رہنا خوش اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں کبھی ان پر ظلم نہیں کیا۔ اکا دکا واقعات اس کے ذات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی تاریخ ملتی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہت سی چیزیں ہیں، ہم نے تھوڑی چیزیں جن مسلمان بادشاہوں کو خاص طور پر بدنام کیا جاتا ہے، محمود غزنوی ہے مثلا، ان کے بارے میں ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ہمیں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ اس نے یعنی محمود غزنوی نے کسی ہندو کو جبرن مسلمان بنایا ہو۔ کس کے بارے میں؟ محمود غزنوی، جن کو بہت زیادہ مطعون کیا جاتا ہے، بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک انگریز لکھتا ہے کہ ہمیں تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ جبرن کسی غیر مسلم کو اس نے مسلمان بنایا ہو۔ محمود غوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا پکا مسلمان بادشاہ تھا، توحید پرست تھا، موحد تھا، لیکن ہندوستان کے ایک بڑے مورخ ڈاکٹر تارا چند، یہ بھی غیر مسلم ہے، انہوں نے لکھا ہے، محمود غزنوی اور محمد غوری دونوں کے بارے میں لکھا ہے کہ محمود اور محمد غوری مذہبی تعصب سے بالکل پاک تھے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی تبدیلی مذہب پر مجبور نہیں کیا، کسی کو بھی اپنے مذہب کے بدلنے پر انہوں نے مجبور نہیں کیا۔ بابر، جن کو بہت بدنام کیا جاتا ہے بابری مسجد کے سلسلے میں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے 30 سال مقدمہ لڑتے رہے، لیکن یہاں کا سب سے بڑا کورٹ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہاں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی۔ آج تک پورے حکومت کے دباؤ کے باوجود یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مندر توڑ کر وہاں مسجد بنائی گئی تھی۔ تو یہ بابر، انہوں نے اپنے بیٹے ہمایوں کو، جو اس کا جانشین تھا، اس کو وصیت کی۔ اس وصیت میں انہوں نے کہا کہ مذہبی تعصبات سے اپنے دماغ کو متاثر ہونے نہیں دینا، یعنی کٹر پسندی سے اپنے دماغ کو کبھی متاثر نہ کرنا، مذہب کے بارے میں غیر مسلموں کے ساتھ کٹر پسندی کا معاملہ نہ کرنا، ہر قوم اور مذہب کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ایک غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنا، یعنی ہر مذہب والے کا خیال رکھنا، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب والے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، ان کے جذبات کا خیال کرنا، کسی ایک کی طرف مائل نہ ہونا۔ اور پھر آخر میں اس نے کہا تم کبھی کسی قوم کے عبادت خانے کو منہدم نہ کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بابر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو منہدم نہ کرنا، نہیں توڑنا۔ جب وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے تو کیا وہ مندر کو توڑ کر وہاں مسجد بنوا سکتا ہے؟ یہ حکم دے سکتا ہے؟ یہ تو سرتاپا جھوٹ ہے جو ان پر ڈالا جا رہا ہے، اور ہم تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ بابر کے بارے میں تو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مہترانی، یعنی جس کو ہم قرار کہتے ہیں، اس کے بچے پر ایک پاگل شیر نے حملہ کیا، وہ چیخنے چلانے لگے۔ اس علاقے میں غیر مسلم بڑے بڑے جاگیردار تھے، انہوں نے اس بچی کی مدد نہیں کی۔ کیوں؟ وہ نچلے طبقے کی تھی، ان کے یہاں اونچ نیچ بہت ہے، ذات پات کا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ذات پات کے معاملے کی وجہ سے اس بچے کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بابر خود آیا اور اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک غیر مسلم، وہ بھی اچھوت برادری والا، نچلی برادری والا، جس کو اپنے مذہب والے مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بابر نے جا کر ان کی مدد کی۔ یہ اس کے مذہبی اعتبار سے بالکل کشادہ ذہن اور اسلام کے صحیح تصور کو ذہن میں رکھنے کی دلیل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے دیندار، بڑے موحد، بڑے توحید پرست، شریعت کے بڑے پابند ہیں، لیکن
ان کے بارے میں ہندوؤں نے لکھا ہے کہ جتنی مندروں کو پرمیشن انہوں نے دیا شاید اور کسی مسلمان بادشاہوں نے دیا ہو. بڑی بڑی مندروں کے لیے انہوں نے جاگیروں کو وقف کیا کہ مندر کے کام کے لیے اس سے آپ کو تعاون ملے گا. بڑی بڑی جاگیروں کو وقف کیا. جب اگر ان کو ہندوؤں سے اتنی چڑ ہوتی تو اتنا بڑا کام کیوں کرتے؟ پروفیسر آرنلڈ ایک مستشرق کرسچن عیسائی مورخ ہے جو علی گڑھ میں پروفیسر بھی تھا. اس نے کتاب لکھی ہے کہ پریچنگ آف اسلام. اس میں انہوں نے اورنگزیب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے کبھی کسی غیر مسلم کو جبرن مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اس نے غیر مسلموں کی دلداری کی انتہائی کوشش کی ہے. یعنی غیر مسلموں کو خوش رکھنے کی انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے. ایک انگریز سیاح جو ٹور کے لیے ہندوستان آیا تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اورنگزیب کے دور حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ریاست کا یعنی ہندوستان کا مسلمہ مذہب اسلام ہے، یہاں حکومت کا مذہب اسلام ہے. وہ لیکن ہندوؤں کے ساتھ مذہبی رواداری پورے طور پر برتی جاتی ہے. یعنی ہندوؤں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے. وہ اپنے برت رکھتے ہیں اور تہوار اسی طرح مناتے ہیں جیسے اگلے زمانے میں مناتے تھے. یعنی پچھلے دور میں جیسے وہ اپنے تہوار مناتے تھے بالکل اسی انداز میں وہ اورنگزیب کے دور میں بھی اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں. کسی طرح سے انہوں نے تفریق نہیں کی. ایک آچاریہ چندر رائے ہے، اس نے لکھا ہے کہ شہنشاہ اورنگزیب کے عہد سلطنت میں، اورنگزیب کی حکومت میں سلطنت کے اندر بڑی ذمہ داری کے عہدے پر غیر مسلم تھے. یعنی غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے پر انہوں نے رکھا تھے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن وقت تنگ ہے، زیادہ ہم بیان نہیں کر سکتے. صرف یہ بتانا ہے کہ جن بادشاہوں کو انہوں نے مطعون کیا ہے، بدنام کیا ہے، ان بادشاہوں کے بارے میں جن غیر مسلموں نے صحیح تاریخ لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بھی غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. اسی لیے تو 850 سال یہاں پر حکومت کر پائے، ورنہ کہاں پر حکومت کر پاتے تھے. اور ذہنی غلامی سے بھی ان کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے یہاں کے باشندوں کو توحید کا درس دیا، ایک اللہ کی غلامی میں آنے کا درس دیا. عملاً ان کو یہ ثابت کروایا کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہے. یہ تصور یہاں کے غیر مسلموں کو مسلمانوں نے دیا. اسی طرح سے یہاں مذہبی اعتبار سے اور نسلی اعتبار سے ذات پات کا معاملہ بہت زیادہ ہے. یہاں مسلمانوں نے سب کو برابری کا مقام دیا. کہا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز. محمود اور اس کا غلام ایاز ایک صف میں نماز پڑھتے تھے. یہ تصور غیروں نے نہیں تھا. وہاں چھوٹی ذات کے لوگ بڑی ذات کے گھر والوں کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. اتنا ظلم تھا. مسلمانوں نے اس ذات پات کے نظام کو پورا ختم کر دیا اور بتایا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے غیر مسلم بھی بھائی بھائی ہیں. انسان ہونے کے اعتبار سے سب آدم کی اولاد ہیں، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ مساوات، یہ برابری کا تصور تھا جس نے غیر مسلموں کو بڑی تعداد میں مسلمان ہونے پر مجبور لیا. یہ حقیقت ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے. دوسروں کے اعتراضات سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں اور الٹی سیدھی تعویلات کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے. دوسری طرف یہی آزادی کا تصور تھا جب انگریز غالب آ گئے اور انگریزوں نے دینی تشخصات پر حملہ کیا، یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا اور ان کی آزادی کو ختم کرنا شروع کر دیا. تو یہی آزادی کا تصور تھا جس نے علماء سے جہاد کا فتویٰ دلوایا. یہی وہ تصور تھا علماء کو، بادشاہوں کو، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہو، چاہے وہ بہادر شاہ ظفر ہو، چاہے ٹیپو سلطان ہو، چاہے سراج الدولہ
ہو، چاہے شاہ عبد العزیز ہو، چاہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہو، چاہے فضل الرحمن سید احمد شہید ہو، علماء صادق پور ہو، علماء دیوبند ہو، شیخ محمود الحسن دیوبندی ہو، مولانا حسین مدنی ہو، اور دوسرے بہت سارے علماء، بہت سارے مسلمان تھے. یہی تصور آزادی کا ہم نہ غلام بنا سکتے ہیں نہ غلام بن کر رہ سکتے ہیں. اسی تصور کی وجہ سے وہ آگے بڑھے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. اتنے لوگوں نے پھانسی پر اپنے آپ کو چڑھایا، کتنے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، کتنے لوگوں کو میدان میں پست کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا. آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی قربانی دی ہے یہاں کے باشندوں نے، خاص طور پر مسلمانوں نے، علماء نے کیوں دی. یہی وہ آزادی کا تصور تھا کہ ہم دنیا میں آزاد آئے ہیں، نہ ہم کسی کو غلام بنا سکتے ہیں نہ غلام بن کر کے رہ سکتے ہیں. یہ تصور مسلمانوں کا ہے. اسی تصور نے آج تک مسلمانوں کو زندہ رکھا ہے. اتنے حالات سخت ہونے کے باوجود، اتنی طاقتوں کا ان کے خلاف سازش کرنے کے باوجود، آج بھی دیکھیے مسلمان کبھی اپنے دین کے سلسلے میں کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی قومیں تھی، بڑے بڑے مذہب کے ماننے والے، جب ان کو دوسری مذہب کے سلسلے میں دبایا جاتا ہے وہ دب جاتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑنے پر، اپنے تشخصات کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمان ایسی قوم ہے وہ دین کے سلسلے میں، کلچر کے سلسلے میں کبھی کمپرمائز نہیں کر سکتے، کبھی دوسروں کی تہذیب کو، دوسروں کے کلچر کو اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتے، کبھی دین کے سلسلے میں ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیے کتنی جگہوں پر مسلمان برسر پیکار ہیں، چھوٹی سی تعداد ہونے کے باوجود کس طرح سے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے مقدسات کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر طرح سے وہ سینہ صبر ہو رہے ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہیں، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہاں کا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ وہی ہے جو اسلام نے دیا ہے. اسی جذبے کی وجہ سے ان کی ذات زندہ ہے، ان کی دینی شناخت یہاں پر موجود ہے اور وہ مسلمان کہلائے جاتے ہیں. آج کے دور میں اتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے. اگر دوسری کسی قوم پر ہوتا وہ قوم ختم ہو جاتی، اس کی شناخت ختم ہو جاتی، پھر بھی مسلمان باقی ہیں، پھر بھی اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں. یہ اللہ سے ان کے مضبوط تعلق کی دلیل ہے، یہ ان کے باہمت ہونے کی دلیل ہے، زندہ قوم ہونے کی دلیل ہے. دنیا والے کچھ بھی کہیں، ہم زندہ قوم سمجھتے ہیں جو آج تک اپنی زندگی کی بقا کے لیے لڑ رہی ہے. ساری طاقتیں اپنا تشخص کھو چکی، ساری قومیں اپنا تشخص کھو چکی، سب کمپرمائز کے لیے تیار ہوتے ہیں. مسلمان کبھی تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آزادی کا جو جذبہ اسلام نے دیا ہے اس جذبے کو چھوڑنے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہے. اسی لیے آج وہ زندہ قوم ہے، دوسری مردہ قوموں کے درمیان میں وہ اپنی زندگی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کی تاریخ اتنی تابندہ تاریخ، اتنی سرفروشانہ تاریخ ہے، چاہے وہ بادشاہوں کی ہو، چاہے وہ آزادی کی ہو. کسی بھی قوم کے لیے قیمتی اور فخر کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس تاریخ سے ہم ناواقف ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں سے ناواقف ہیں. یہاں کی غیر مسلم برادری اگر احسانات کو بھول رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیوں بھول رہے ہیں اپنی تاریخ کو؟ اس تاریخ کو بھولنے کی وجہ سے ہمارے اندر احساس کمتری ہے، بزدلی ہے، مرعوبیت ہے، ہر چیز میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، سر جھکاتے چلے جا رہے ہیں، کمپرمائز کرنے کے لیے تیار ہوتے نظر آتے ہیں. اگر علماء کا دباؤ نہ ہو، غیرت مندوں کا دباؤ نہ ہو تو بڑی تعداد تو سامنے سر تسلیم کم کر سکتی ہے. تو ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، اس سے سبق لینا چاہیے، اس سے حوصلہ لینا چاہیے، اس سے ہمت لینی چاہیے اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانا چاہیے اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہیے. یہی آزادی کا پیغام، اسی پیغام کو لے کر ہمیں جینا ہے اور اسی پیغام کو لے کر مرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد